اس کا احسان ہے کہ بہت شکریہ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے منعقد اس جلسے میں مجھے آپ نے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. بالخصوص کمبائنڈ طور پر صدر عالی جناب محترم نیر اعظم صاحب، سیکریٹری منظر حسین صاحب اور اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ عالی جناب محترم محمد شمشاد انصاری صاحب کا بے حد میں احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. رونق اسٹیج اس نیورا پنچایت کے بے باک اور انقلابی تیور کے مالک مکھیا پتی کے ریپرزنٹیٹو عالی جناب محترم آل حسن انصاری صاحب اور میرے ہم خیال اور ہم نوا میرے بڑے بھائی برادر کبیر عالی جناب محترم ڈاکٹر مبین الدین قریشی اطہر صاحب اور بہت ہی انقلابی انداز کے مالک اور ہر فنکشن میں ان کی پیشکش سے میں متاثر ہوا کرتا ہوں اور ان کا قدم میرے گھر تک ناوا جے پور تک بھی گیا ہے. ایک بہترین شخصیت اور حسن اخلاق کے مالک عالی جناب محترم جنرل صدر عبد المطلب انصاری صاحب اور مہمان کے طور پر موجود شمیم انصاری صاحب. میرے بغل میں ایک سماجی کارکن اور بے باک انداز جیسا کہ میں نے محسوس کیا مستقیم انصاری صاحب اور جے ایم ایم کے پرکھنڈ ادھیکش عالی جناب محترم محمد قمر الدین انصاری صاحب اور دیگر میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ ان کا پیار اور دلار مجھے بھی اور ان کی دعائیں 11.5 سال سے زیادہ عرصے سے مجھے مل رہی ہیں. اور اس میں ایک خاص احسان ہمارے ایک گارجین یہاں موجود ہیں اور میرے ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈی پی او کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. پہلے تو بی آر سی چین پور میں تھے، اب جب بی آر سی چین پور کا وہ تقسیم ہو گیا تو رام گڑھ میں وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. عالی جناب محترم قیصر انصاری صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں سب کو میں پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں، ایک ایک کا نام جانتا ہوں، لیکن سب میرے دل کے قریب ہیں اور عزیز ہیں. میں وقت کو بچاتے ہوئے سب کا دل سے احترام کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ سلگتی دھوپ ہوگی حشر میں تو غم نہیں مجھ کو، غلام مصطفیٰ ہوں آسرا یہ کم نہیں مجھ کو. ہم تو نبی کے غلام ہیں اور اس دھوپ کو ابھی مہمانان ابھی فرما رہے تھے کہ بہت کڑی دھوپ ہے اور شدت کی دھوپ ہے. ارے اس دھوپ کو یاد کیجئے جب ججمنٹ آف ڈے ہوگا، جس دن قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب لیا جائے گا اور اسی کے مطابق آپ کو آپ کے عمل کے مطابق اور جنت اور جہنم کو عطا کیا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ تب میں کہوں گا کہ تعلیم وہ سرمایہ ہے کہ تعلیم آپ کو ہر چیز کو پہچاننے کا شعور بخشتی ہے. تعلیم کے ہی تناظر میں تعلیم کے ہی ذاتیہ سے اسی کے نظریے سے آپ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتے ہیں. آپ گناہ اور ثواب کے عمل کو پہچان کر عمل کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جو اس طرح کا ماحول ہے، جو انڈیا کا ابھی جس طرح سے ماڈرن لوگ اپنے آپ کو مان کے اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر لے جا رہے ہیں، تعلیم وہ چیز ہے کہ آپ کو گناہوں سے روکنے کا کام کرے گی. تو میری گزارش ہے خاص کر بچیوں سے، میں نے دیکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں آج گدگد ہوں، اتنا خوش ہوں کہ مت پوچھئے. زیادہ تر تعداد میری پڑھائی ہوئی بچیوں کی ہے جنہوں نے اچھے نمبر سے امتیازی حیثیت سے اپنی کامیابی حاصل کی. تو میں ان بچیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان گارجین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچیوں کے لیے راستہ ہموار کیا. اور استاد کی حیثیت سے اور میری جو ٹیم ہے اسکول میں، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں میں کسی طرح کے اختلاف میں نہیں رہتا ہوں، ان تمام نوجوان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لوگ پرائیویٹ طور پر بھی اسکول اور کوچنگ قائم کر کے لوگوں کو تعلیم دینے کا
کا کام کر رہے ہیں. میری نظروں کے سامنے شمشاد انصاری صاحب موجود ہیں, امتیاز صاحب ہیں, منظر حسین صاحب ہیں, نیّر صاحب ہیں, ادھر امراللہ بابو ہیں, ساجد بابو ہیں, اور دیگر جتنے ایسے لوگ ہیں جن تک میری نگاہ نہیں پہنچ پا رہی ہے, جو لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں نا, آپ یقین جانیے دنیا میں آپ ہر طرح کی دولت کو آپ پا تو سکتے ہیں, وہ دولتیں ختم ہوتی ہیں, لیکن تعلیم وہ دولت ہے جو آپ حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو جتنا تقسیم کیجئے گا تعلیم اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. اور آپ اپنے بچوں کو, اور اساتذہ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کی صلاحیت کو پہچانیں اور ان کی خوبی کو پہچان کر ان کو اسی طرف آگے گامزن کرا دیجئے. جس بچے کو ابھی محترم بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ IAS IPS ڈاکٹر انجینئر ٹیچر یا دیگر اور بھی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جو آپ کو پسند ہے تو آپ اسی میں اپنی قسمت کو آزمائیے اور اتنی تعلیم حاصل کیجئے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کتنا اچھا شعر ہے کہ آپ میٹرک پاس کر لینا, IAS پاس کر لینا اور یہ اچھے نمبرات حاصل کر لینا, یہ آپ کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے. آپ اتنی تعلیم حاصل کیجئے کہ آپ کو منزل آپ کو پکار کے آپ کے گھر سے لے جائے کہ آپ آئیے اور آپ کا کام اس شعبے میں ہے. ایسا اپنے آپ کو بنائیے. میں بچوں سے میں مخاطب ہوں, وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جو تعلیمی درسگاہوں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا آپ اچھی تعلیم کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو دایاں ہاتھ اٹھا کر آپ بلند کریں اور اپنی کامیابی کی طرف بڑھیں. کیا تیار ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ. یہ منظر ہے, یہ ایسا منظر ہے. میری آمد تو اس گاؤں میں تب ہوئی تھی جب میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ویکینسی تھی اور اس میں ایک ٹیچر کو میں لے کر آیا تھا. یقین جانیے صدر صاحب, اس زمانے میں جب اسکول میں گیا تو ایک بھی امیدوار میٹرک پاس نہیں ملا. اس زمانے میں یہاں آیا تھا اور میرے ایک رشتہ دار نے کہا کہ اظہر بابو, میں یہاں کا داماد بھی ہوں, میرے ماما سسر وغیرہ یہاں ہیں, تو ایک ماما شخص جو اللہ کو پیارے ہو گئے اب قبرستان میں مدفون ہیں, انہوں نے کہا کہ اظہر بابو آپ چلے جائیے, یہاں ایک لڑکا پڑھ رہا ہے اور اس کا رزلٹ آنے والا ہے اور اس محفل میں آپ لوگوں سے گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک بے پناہ صلاحیت کے مالک کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے استاد حضور نادم بلخی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ کچھ چنو والے سمجھتے ہیں ہمارا رتبہ, ورنہ کہنے کو تو رسوا سر بازار ہے. اور اس بے پناہ صلاحیت کا مالک آپ کے بیچ میں محمد شمشاد انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے لیے میں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو واپس کر لیا اور پھر ان کی بحالی ہوئی اور آج ایک ہائی اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن آج گھر گھر میں آپ پائیں گے کہ گھر گھر میں ایسے بچے مل جائیں گے جو اچھے ڈویژن سے میٹرک ہیں, IAS ہیں, BA ہیں اور MA ہیں, اور یہ تو جنرل آپ کی تعلیمی صلاحیت ہو گئی. آج کا دور پروفیشنل تعلیمی صلاحیت بھی حاصل کیجیے. ٹیچر کے شعبے میں اگر جانا ہے تو اس ٹیکنالوجی میں آپ جائیے, B.Ed کیجیے. پرائمری ٹیچر کے طور پر اگر آپ کو نوکری پسند ہے تو آپ BT کیجیے, B.Ed کیجیے, DPE کیجیے, DLED کیجیے. اور یہ سب کہاں آپ کو یہ سب علم حاصل ہوگا؟ ایسے اساتذہ کرام کے بیچ میں حاصل ہوگا جو لوگ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کیریئر کاؤنسلنگ کیجیے بچوں اور اسے پہچانے. اگر کسی کو ڈانس اچھا ہے تو معاف کیجیے گا, وہ میں شریعت کے مطابق کام کرتا ہوں, لیکن اگر تعلیم جو ہے کوئی مذہب
مذہب, کوئی ذات, کوئی علاقہ, کوئی لنگ اور کوئی بھاشا تعلیم نہیں دیکھتے. تو آپ اس میں آگے بڑھائیے, میوزک میں آگے بڑھائیے, یا اور دیگر کوئی بھی شعبہ ہے, سائنس فیکلٹی ہے, کامرس ہے, آرٹس فیکلٹی ہے, اس میں پہچانے کہ کس فیکلٹی کو پسند کرنے سے ہمارا کون سا کیریئر میں, جو میں نے کیریئر کو چنا ہے, کس میں ہم کو کامیابی ملے گی. وہ ایسے اساتذہ کرام سے رابطہ کر کے آپ اسی میں آگے بڑھیے, تب جا کر آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور آپ جانیے کہ نیورا کا نام پلامو ضلع کے ٹاپ ٹائپ کے جو گاؤں ہے یا پنچایت ہے, ویسے پنچایت میں اس پنچایت کا نام شمار ہوتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی محنت اور ملی جلی ایکتا, قومی ایکتا, ملی ایکتا, متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو ایکرا ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, یہ قومی اور ملی کا کام کر رہا ہے. اس سوسائٹی کا کارنامہ آپ کو دیکھنے میں تو سوسائٹی چھوٹی معلوم پڑے گی, اس میں کام کرنے والے جو عہدیداران ہیں یا ممبران حضرات ہیں, ان کو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, وہ تو میرا بھائی ہے, لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ کام کتنا بڑا کر رہا ہے. یہ آپ کو آنے والے 10 سال کے بعد پتہ چلے گا, جب آپ کے گھروں میں سرکاری ملازمت کے طور پر آپ کے گھروں سے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں جب نکلیں گی, اور تب جب وہ عزت اور رسوخ جب سماج میں آپ کو قائم ہوگا, تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں. خود کو میں نے, جیسا کہ ڈاکٹر یوسف صاحب نے میری پہچان کرائی, یا آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میں شاعر بھی ہوں. میں 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خود کو خود سے نہ تم جدا رکھنا, ملک و ملت سے رابطہ رکھنا. آپ کو شریعت سے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک و ملت سے جو برادران وطن ہیں, ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن آگے میں کہتا ہوں کہ کتنا مشکل ہے اہل حاضر میں اپنے سر چادر اٹھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا مشکل ہے اہل حاضر میں اپنے سر چادر اٹھانا. مناز ہے اپنے کام پر, اور میں چاہتا ہوں آپ کا پیار اور دیدار چاہتا ہوں یہاں کے گارجین کا, اور وہ موقع مجھے دیجیے, میں وہ کام کر کے دکھلاؤں گا, اور وہ کام کر کے میں دکھلا رہا ہوں. کسی بھی جس اسکول میں, جس ادارے کا میں محتمی ہوں, ایک معلم ہوں, ایسا اسکول, اس طرح کے رکھ رکھاؤ کا اسکول پورے پلامو ضلع میں میری نظروں میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسا اسکول نظر آئے گا تو آپ مجھے بتائیے گا, میں وہاں سیکھنے جاؤں گا اور اس کام کو اپنے اسٹیج پہ اتاروں گا. ٹائلس, ماربل اور یہ بیریکیٹنگ اسٹیل کی ایسا اسکول آپ کو کہیں پورے پلامو ضلع میں دیکھنے کو نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنی تنخواہ کا بھی رقم لگا دیتا ہوں. تو یہ آپ سے, اور آپ نے دیکھا ہے میری بچیاں, میرے اسکول میں پڑھنے والی بچیاں, ارد گرد میں جو پوشک چھیتر ہندی میں کہتے ہیں, میرے اسکول کے پوشک چھیتر میں جو بچیاں پڑھتی ہیں 6 to 8 جو ہے وہ سمیز اور شلوار میں ہوتی ہیں. کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, راہوں میں چلتے ہوئے آپ نے بغیر دوپٹے کے ان بچوں کو دیکھا ہے؟ یہ میرا نظام ہے, میرے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. زندگی رب کی امانت ہے, سنبھالے رکھنا. پیارے بچوں اور پیاری بچیوں, آپ اپنے آپ کو پہچانیے, اور آپ کے نام سے آپ کے والدین پہچانے جائیں, آپ کے خاندان اور رشتہ داران پہچانے جائیں. ڈاکٹر اقبال کے نام سے ان کے والد پہچانے جاتے ہیں, غالب کے نام سے ان کے رشتہ داران پہچانے جاتے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کے فلاں کیا تھے, فلاں کے فلاں کیا تھے. آپ ایسی پہچان بنائیں جس سے آپ کا بھی نام ہو اور آپ کی زندگی خوشحال بنے. اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے. آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی بچے یا وہ لوگ جو کام کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں, کڑی محنت کرتے ہیں, اور ان کو
اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ آپ ایک جھٹکے میں مایوس ہوئے اور کفر کے نزدیک پہنچ گئے۔ تو میرے پیارے بچوں، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی محنت سے گھبرا کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں جو نازیبا ہو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول بانی اسلام حضور کو امانت ہے، سنبھالے رکھیے زندگی کس کی امانت ہے؟ آپ کی امانت۔ آپ کو آپ کی سانسوں پر آپ کا حق نہیں، آپ کچھ ایسا کام نہیں کریں جس کو اللہ کا پسند کرتے ہو۔ زندگی رب بھی امانت ہے، سنبھالے رکھیے ہر گھڑی خود کو شریعت کے حوالے رکھیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ غالب نے کہا تھا وقت اتنا دامنگیر ہے اور فون بار بار آ رہا ہے، میں جان رہا ہوں کہ کہاں سے فون آ رہا ہے، اور میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اور سال بول سکتا ہوں۔ وقت دامنگیر ہے۔ اب ہمارے حصے میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ طویل وقت لوں، اس لیے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ حیات نے اور زندگی نے ساتھ دیا اور آپ نے موقع عنایت کیا تو پھر آپ کے بیچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں اور آپ سے جاتے ہوئے کہتا ہوں اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔